اللہ کا بڑا شکر ہے اور اللہ ان لوگوں کی زندگیاں دراز فرمائے، ان کے روزی میں اضافہ فرمائے جو اس مسجد کو آباد کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے مسجد کو آباد کرنا صرف ایمان والوں کا کام ہے، ایمان والوں سے ہٹ کر کسی کے یہ کام نہیں ہے۔ آج اللہ کی طرف سے یہ پیارا مہینہ جو ہمارے درمیان سے آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا ہے بھی جمعہ اور مہینہ بھی ماہ رمضان کا، اور دن بھی وہ کہ آج کے دن ہی بدر کے مقام پر جنگ لڑی گئی، یعنی امتحان کا مہینہ تو ہے ہی ہے، لیکن آج دوسرا امتحان یہ کہ اسی دن میں 17 رمضان کو بدر کے مقام پر نبی نے اور نبی کے غلاموں نے جنگ لڑی تھی۔ اللہ رب العزت کتنے پیارا دن ہمیں عطا فرمایا۔ ہر انسان کی خواہش جینے کی ہوتی ہے، ہر انسان بچہ چاہتا ہے میں بڑا ہو جاؤں تو پھر یہ کام کروں گا، جوان بزرگی چاہتا ہے اور بزرگ اولاد کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہے، جب خوشیاں دیکھی ملازم لگ گیا تعلیم اچھی کر لی پھر چاہتا ہے میں اس کی شادی میں دیکھ جاتا، شادی دیکھ لی پھر چاہتا ہے اولاد بھی دیکھ جاتا، یعنی ہر انسان کو جینے کی تمنا جتنی ہے وہ آگے بڑھتی جاتی ہے، جتنی عمر بڑھی اتنی اس کے دل کی تسکین تسلی نہیں ہوتی، وہ چاہتا ہے کہ عمر لمبی ہی ہو جائے، لیکن کسی شاعر نے کہا نا جیوے جیوے اے چوٹھا لارا موت کھڑی سی روتے، جیوے جیوے اے چوٹھا لارا موت کھڑی سی روتے، لکھا کروڑا تینتھی چنگے خاک اندر رل سکتے۔ آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے پچھلے رمضان میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ جمعہ پڑھا کرتے تھے، کتنے لوگ ہمارے ساتھ سحریاں کھایا کرتے تھے، کتنے لوگ افطاری کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں۔ نہ جانے ہم کو بھی آج کا روزہ ملا ہے، کل کا ملے یا نہ ملے، صبح کی سحری ملی ہے، شام کا افطار ملے یا نہ ملے، کسی کو خبر نہیں۔ ہاں انبیاء کو خبر ضرور ہوتی تھی، اولیاء کو خبر ضرور ہوتی ہے، لیکن عام انسان کو اپنی موت کی خبر نہیں ہے، کب آنی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو ہمیں یہ ماہ صیام کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن مقدس سے میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس سے پہلے آئیے درود پاک پڑھ لیں۔ درود عشق مصطفیٰ میں پڑھا جائے، بڑے باز بلند صلی اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اتانی جبرائیل میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، ایک مقام پر 4 فرشتے نبی کی بارگاہ میں آئے، یہ 4 فرشتوں کا نام ہر ایمان والے کو یاد ہے، جبرائیل میکائیل اسرافیل و عزرائیل، 4 فرشتے مقرب فرشتے اور سارے فرشتوں کے سردار، اور 4 کی ڈیوٹیاں مختلف ہیں۔ جبریل امین کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ پیغام پہنچاتا تھا، آدم سے لے کر مصطفیٰ تک جتنے کتابیں ملی جو پیغام پہنچا سب جبریل پہنچا۔ اسرائیل کی ڈیوٹی کیا ہے وہ سب کو پتا ہے، ہر ذی روح کو پتا ہے اسرائیل کی ڈیوٹی کیا ہے۔ اب میکائیل کی ڈیوٹی پانی برسانا ہے، اسرافیل کی ڈیوٹی روزی تقسیم کرنا ہے، اللہ نے دی ہے یہ ڈیوٹیاں لگائی۔ یہ 4 فرشتے جب آئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریل جب آیا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں خبر لے کر آیا، بلکہ میں اکیلا نہیں 4 فرشتے آپ کی بارگاہ میں خبر لے کر آئے۔ وہ کیا خبر ہے؟ جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ من صلی علیک 10 مرات، جو بندہ تیری امت میں آپ پر 10 مرتبہ درود پڑے گا فَأَخَذُ بِيَدِهِ، میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا وَأَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ، اور پورے صراط سے پار کراؤں گا۔ اب آئے اسرافیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام نے میرے اور تیرے عقیدہ کو ثابت کرتے ہوئے 2 بات بتائی۔
ایک بات بتائی وَأَنَا أَسْقِيكَ مِنْ حَوْضِكَ، میں اس بندے کو تیرے حوض کوثر سے پانی پلاؤں. اب یہاں دو بات، ایک بات یہ کہ اسرافیل پانی پلائیں گے درود پڑھنے والے، اور دوسری بات یہ کہ اسرافیل نے اس عبارت میں کہا من حوضک کا، لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تیرے حوض سے. معلوم یہ ہوا کہ حوض رسول اللہ کا، کسی اور کا نہیں. حوض کے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. من حوضک کا، من حوضی ہی یا من حوضی کم یہ نہیں کہا، یا من حوض اللہ یہ نہیں کہا، اللہ کے حوض سے کہا من حوضی کا، یا رسول اللہ تیرے حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا. معلوم یہ ہوا کہ حوض کوثر کے مالک بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی میرا تیرا عقیدہ بھی ہے، یہی میرا تیرا عقیدہ بھی ہے. یوں تھوڑا اعلیٰ نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. اب جنت رسول کی تو حوض کوثر بھی تو جنت ہے. تکبیر، حوض کوثر بھی تو جنت میں ہے. اس لیے فرمایا من حوضک، یا رسول اللہ تیرے حوض کوثر سے میں اسے پانی پلاؤں گا. کسے؟ درود پڑھنے والے. اب آئی میکائیل کی باری، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ پر درود پڑھے نا 10 مرتبہ، انا اسجد للہ، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا. ما ارفع راسی، میں اس وقت تک سر اٹھاؤں گا ہی نہیں حتی یغفر اللہ لہ، جب تک اللہ درود پڑھنے والے کو بخش نہ. اب آئے اسرائیل علیہ السلام، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ من صلی علیک 10 مرات، جو بندہ آپ پر 10 بار درود پڑھے گا نا، وَأَنَا أَقْبَضُ رُوحَهُ، اس بندے کی روح میں قبض کروں گا. لیکن ایسے نہیں جیسے کافروں کی روح ہوتی ہے، ایسے نہیں جیسے گناہگاروں کی روح ہوتی ہے، ایسے نہیں جو جرم کرنے والوں کی، ایسے اس کی روح کر قبض کروں گا کما قبضت ارواح الانبیاء، جیسے نبیوں کی روح قبض کیا. یہ شان ہے امت مصطفیٰ میں درود پڑھنے والا. اب یہاں ایک بات غور کریں، کیونکہ زمانہ ہمارا ایسا چلا ہے نا، بیچارے کوئی کالج والے ہیں، کوئی کیسے ہیں، کوئی بیچارے ان پڑھ ہیں، ان کے ذہن میں باتیں اتار دی جاتی ہے، پھر وہ کیا فطور بناتے ہیں. اذان سے پہلے پڑھتے درود یہ کہاں لکھا ہو، اذان سے بعد پڑھتے یہ کہاں ہے، کوئی کہتا ہے کھڑے ہو کے پڑھتے یہ کہاں ہے، کوئی کہتا ہے بیٹھ کے پڑھتے کہاں لکھا. ارے عاشقوں کے پاس لکھنے والی بات تھوڑی ہوتی ہے. اگر آپ جاؤ قرآن کی طرف، قرآن نے قید نہیں لگائی کہ آپ بیٹھ کے پڑھو، قرآن نے قید نہیں لگائی آپ کھڑے ہو کے پڑھو، قرآن نے قید نہیں لگایا آپ اذان سے پہلے پڑھو، قرآن نے قید نہیں لگایا آپ اذان سے بعد پڑھو. نہ کوئی قید قرآن نے بھی ڈائریکٹ لفظوں میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور اس سے پہلے کیا کہا ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں. پڑھنا اور ہے، بھیجنا اور ہے. ہم پڑھتے ہیں، ہمارے پڑھنے کی وجہ کیا؟ ہم بولنے میں زبان کے محتاج ہیں. ہماری زبان نہیں چلے ہم کچھ نہ کر سکتے. کتنے ہمارے بھائی لڑکائی میں ہیں، زبان ہے لیکن بول نہیں پاتا. ہم کہتے ہیں لگتا ہے زبان ہے نا لیکن بول نہیں پاتا. لیکن اللہ رب العزت زبان کا محتاج ہی نہیں، وہ پڑھے گا کہ زبان تو ہماری، ہم پڑھتے ہیں. اللہ بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، لیکن پھر اللہ نے قید لگائی، صاف کر دیا، فتویٰ صاف دے دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پڑھو. معلوم ہوا درود نہ پڑھنا بے ایمانوں کا کام ہے اور پڑھنا ایمان والوں کا کام ہے. اب جو بے ایمان ہوگا نا وہ جگہ جگہ پھر نکالے گا انگلی، ادھر بھی لگائے گا اذان سے پہلے کہاں لکھا، اذان سے بعد کہاں قبر پہ پڑھ دیا یہ کہاں لکھا. نہیں، قرآن نے صاف لفظوں کا اے ایمان والو سلو، سلو فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے. تم بھی درود پڑھو، وسلموا، سلام پڑھو، وتسلیما، سلام پڑھو لیکن زیادہ زیادہ پڑھو سلام. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ نے کہا سلام پڑھو زیادہ، اعلیٰ حضرت نے اسی لیے زیادہ کر دیا. عاشق مختوم جو تھے کشمیر کے، انہوں نے کیا کہا؟ ہزارہ درود ہزارہ سلام بروح محمد علیہ السلام. انہوں نے ہزاروں میں پڑھا، لیکن جب اعلیٰ حضرت کی باری آئی، اعلیٰ حضرت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ارے کشمیر سے ہزاروں کی ابتدا ہوئی اور بریلی سے لاکھوں کی ابتدا ہو جائے. ہم وہ عاشق نہیں ہیں کہ گن گن کے تسبیح پڑھے اعلیٰ حضرت، وہ عاشق ہے جو لاکھوں درود پڑھے. اور پھر جب یہی صلاۃ و سلام اعلیٰ حضرت روضہ رسول پہ پہنچے، دیدار کی طرف تھی، ایک غلام تھا، آپ نے ہاتھ بندے روضہ رسول کے سامنے رو بھی رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پڑھ بھی رہے ہیں. پڑھتے 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 اعلیٰ حضرت کو نبی پاک کا دیدار ہو گیا. جب نبی پاک کا دیدار ہو گیا فوراً زبان سے نکل گیا کعبہ کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود. آج تک ہندوستان میں لاکھوں پڑھتا تھا، آج تیری بارگاہ میں کروڑوں درود پیش کر. عاشقوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے.
وہ نہیں تلاشتے ہیں اذان سے پہلے لکھا ہوا. عاشقوں کو عاشق لکھی ہوئی چیز سے تلاشتے ہیں. نبی کے زمانے میں رسول کریم علیہ السلام و تسلیم کیا کرتے تھے؟ غسل فرماتے تھے, سارے صحابی ٹوٹ پڑتے تھے. یہاں تک کچھ کافروں نے وہ حالت دیکھی, ایسے لگا تھا کہ جیسے لڑ پڑے آپس میں. وہ پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیا, ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر ملتے تھے, اپنے سینے پہ ملتے تھے. وجہ کیا تھی؟ مولویوں کو پوچھے کہاں لکھا ہوا تھا؟ کسی قرآن کی آیت میں کہا کہ نبی وضو کر رہے ہیں تو پانی نیچے نہیں گرنے دی؟ حدیث میں لکھا نہیں. یہ لکھنے کی بات, عشق میں لکھنے کی بات نہیں ہوتی ہے. حالانکہ صاف لفظوں میں قرآن نے کہا سلو فعل امر ہے, اس میں قید کوئی نہیں ہے. سلو فوراً حکم ہوتا ہے. تو قرآن کا حکم مومن پر ہر ٹائم ہوتا ہے, چاہے وہ قیام آپ کو فجر سے پہلے ہو, فجر کے بعد ہو, اذان سے پہلے ہو, اذان کے بعد ہو, جب ہو سلو درود پڑھ, درود پڑھ, بس بات یہ. اور ہر حدیث آپ تلاش ہو, کسی حدیث میں قید نہیں ہے آپ اتنا پڑھو اتنا مت پڑھو, ہاں درود پڑھو. ایک صحابی رسول کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, میں نے دن کو تقسیم کیا. کیا تقسیم کیا؟ یا رسول اللہ میں پورے دن کے کچھ حصے کیا. ایک حصے میں آپ پر درود پڑھتا ہوں, ایک حصے میں عبادت کرتا ہوں, ایک حصے میں تلاوت کرتا ہوں, ایک حصے میں گھر کا کام کرتا ہوں. رسول کریم نے فرمایا ہاں ایک حصے میں درود پڑھتا اچھا ہے, لیکن اگر اس درود کو بڑھا دے گا تیرے لیے اور بہتر ہو. یا رسول اللہ میں کیا کروں, 2 ٹائم کر دوں, 2 حصے درود پڑھوں اور باقی 2 حصے میں کام کروں؟ کہا ہاں 2 حصے پڑھے لیکن تیرے لیے بہتر ہے ذرا اور بڑھا دے. یا رسول اللہ کیا 3 حصے میں پڑھوں؟ کہا یہ بھی تیرے لیے بہتر, لیکن اگر اور بڑھائے تو تیرے لیے اچھا. عرض کیا رسول اللہ کیا پورے ٹائم ہی آپ پر درود پڑھوں؟ سرکار نے فرمایا پھر تو کامیاب ہو گئے. اب یہ صحابی نے جو تقسیم کی تھی پورے دن کے لیے فرمایا پورے ٹائم آپ پر درود پڑھو, سرکار فرمایا پھر تو کامیاب ہو گئے. ارے صحابی ہو کر پورے دن کے سارے حصے نبی پر درود پڑھے تو کوئی قید نہیں, کوئی فتویٰ نہیں. ہم اذان سے پہلے پڑھ کے کہاں لکھا, ہم اذان کے بعد پڑھ تو کہاں لکھا ہوا؟ نہیں, عاشقوں کے لیے لکھا نہیں ہوتا. اس لیے جب جب درود کا حکم آئے, جب جب نبی کا نام سنے درود پڑھ لینا چاہیے. ایک مقام پر سرکار فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کون ہے؟ ام المومنین. قرآن کے طرف ازواج ام المومنین, نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں. اسی میں امت کی ماؤں میں ایک ماں حضرت عائشہ صدیقہ کپڑا سل رہی تھی, چراغ بجھ گیا, اچانک سوئی گر گئی. اندھیرے میں یوں ہاتھ پھیر رہی تھی کہ سوئی مل جائے, اتنے میں رسول رحمت باہر سے تشریف لے آئے. باہر سے سرکار تشریف لائے. دنیا کے چراغوں کو وہاں کیا کرنا ہے, دنیا کی لائٹوں کو, دنیا کے بلب کو, دنیا کی ٹارچوں کو وہاں کیا, دنیا کے چاند کو وہاں کیا کرنا ہے؟ جب آمنہ کا چاند آ گیا, سرکار جب تشریف لائے اندر, نور مصطفیٰ اتنا چمکا کہ وہ سوئی مل گئی. نور مصطفیٰ تھا کتنا, نور مصطفیٰ تھا کتنا, اس کی چمک تھی کتنی. فرماتے ہیں نور مصطفیٰ ایک مرتبہ جب جبریل سرکار کو لینے آئے نا معراج پر, رات میں سارا انتظام کیا, سرکار کو بھی تیار کیا, براق بھی آ گیا, سواری پر بھی سرکار بیٹھے, لیکن جبریل کی ایک سوچ آئی ہے تو رات کا وقت, رات میں اندھیرا ہوتا ہے, لہذا روشنی کا بھی تو انتظام کرنا چاہیے تھا. اتنے میں غیب سے آواز آئی, اے جبریل کیا سوچ رہا ہے؟ ارے یہ وہ محبوب ہے جس کے چہرہ انور پر میں نے 70,000 پردہ لگائے ہوئے ہیں, اگر ایک پردہ بھی اٹھا دوں گا ساری دنیا جگمگ ہو جائے گی. یہ وہی محبوب حجرہ مبارک میں تشریف لائے. اب ان کے نور مبارک چمکا تو سوئی مل گئی. جب سوئی ملی حضرت عائشہ خوش ہو گئی, سوئی مل گئی, جو کام تھا وہ ہو گیا. خوشی میں آپ تھی تو اتنے میں رسول اللہ نے جب عائشہ صدیقہ کی خوشی دیکھی نا, رسول اللہ نے فرمایا ویل لمن لا یرانی یوم القیامہ, اس انسان کے لیے بربادی ہے, اس انسان کے لیے خرابی ہے جو قیامت میں مجھے نہیں دیکھ پائے. بتاؤ کہ عاشق رسول ایسا ہے جو رسول کو نہیں دیکھنا چاہتا؟ نہیں ہے نا, کوئی ایسا تو ہے نہیں. ہر انسان رسول کو دیکھنا چاہتا ہے, بلکہ ہم کتابیں تلاشتے ہیں, کوئی کتاب میں ایسا عمل مل جائے, ایسا وید مل جائے, ہم وید کریں, ہم عمل کریں, ہمیں رسول کا دیدار ہو جائے. ہر انسان کی طرف یہی ہے, غلامی تو یہی ہے نا. اب رسول رحمت فرماتے ہیں بربادی ہے, خرابی ہے اس کے لیے جو قیامت میں مجھے نہیں دیکھ پائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ بات سنی, آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون بدبخت ہوگا جو قیامت میں بھی آپ کو نہیں دیکھ پائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الذی اذا سمع
بِاسْمِي، وہ بندہ جس نے میرا نام جس وقت سن لیا نا، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، مجھ پر درود نہ پڑے گا، وہ قیامت میں نہیں دیکھ پائے گا۔ آپ اگر نبی کا دیدار قیامت میں کرنا پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے رسول میں مچل کے درود پڑھ لیا کرو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس اس ماہ کے تعلق سے بہت مقام پر اس کا ذکر کیا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، صرف تم پر ہی نہیں، اس سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، اسی طرح جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھے اسی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے۔ اور کہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے شہر رمضان الذی، یعنی اس مہینے کی اللہ رب العزت پہچان فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا ہے، رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل، یعنی اللہ رب العزت اس طرح پہچان فرماتا ہے جس طرح ہم کسی کے آج بھی کسی بچے کو دیکھتے ہیں، بڑا اچھا لگا، بڑی اس کی تعلیم اسٹڈی اچھی لگی، اب کہتے ہیں یہ کس کا ہے، دوسرا فرماتا ہے یہ فلانے ماسٹر صاحب کا ہے، فلانے حاجی صاحب کا ہے، یعنی کہ ماسٹر اور حاجی صاحب اتنا علاقے میں مشہور ہے کہ فوراً اس کا تعارف اس کے ساتھ جوڑے تاکہ اس کی بھی عزت افزائی ہو جائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن اور رمضان کی جو تعریف کرتا ہے، رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل فرمایا ہے، تعارف کروا رہا ہے اللہ رب العزت، اس کا ربط بیان کر رہا ہے، شہر رمضان الذی، یہ شہر کہتے ہیں مہینے کو، اور لفظ شہر پورے قرآن میں 12 مرتبہ ذکر ہوا ہے، کتنے؟ یہ الفاظ کو پتا ہے، لفظ شہر، شہر کا معنی ہوتا ہے مہینہ عربی میں، اور یہ 12 بار ہوا ہے، کیوں 12 بار استعمال ہوا ہے؟ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12، قرآن ذکر کر رہا ہے کہ سال 12 مہینوں کا ہے۔ اور لفظ یوم جو ہے یہ 360 مرتبہ، یوم کہتے ہیں دن کو، یہ 360 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ کیوں؟ اسلام میں جو سال ہوتا ہے وہ 360 دن کا ہوتا ہے، اور انگریزی حساب سے 365 کا ہوتا ہے، لیکن اسلام میں 360 کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے شہر رمضان الذی، یہ وہ مہینہ جس میں انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، حالانکہ قرآن مقدس 23 برس میں نازل ہوا، لیکن یہ کیا تھا؟ پورا قرآن ایک ہی مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے لوح محفوظ پہ آیا، وہاں سے پھر رفتہ 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 جتنی ضرورت پڑتی گئی، جتنی ضرورت پڑتی گئی اتنا قرآن نازل ہوتا گیا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آپ کی پہلی زندگی کعبہ کی ہم پڑھتے ہیں، مکہ کی پڑھتے ہیں، کفار کے بیچ میں رہ کر آپ کو پھر بھی سارے کافر امین جانتے تھے۔ امین کا معنی ہوتا ہے سچا، ایک ہے آمین، ایک ہے امین، اس میں فرق ہے دونوں میں۔ آمین کا معنی ہوتا ہے قبول کرنا، اور امین کا معنی ہوتا ہے یعنی الف کے اوپر مدہ لگا دیں گے آمین بن جائے، اس کا معنی قبول کرنا، اور ایک معنی ایسا ہی کر دینا، یعنی ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، تو آمین کا معنی اے اللہ قبول کر جو یہ دعا کرنا ہے، اور امین کا معنی سچا ہوتا ہے۔ آپ کو امین اور صادق سچا مانا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ نے پوری زندگی جب تک نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، حالانکہ نبی آپ پیدائش سے بھی پہلے نبی تھے، رسول کریم پیدائش سے بھی پہلے نبی تھے۔ کچھ لوگ ہمیں دعوت دیتے ہیں 40 سال کے بعد نبی ہوئے، ایسا نہیں، 40 سال کے بعد نبی نہیں، رسول کریم فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم کا پانی اور مٹی میں گارا تیار کرے نا، بعد میں پتلا بنایا گیا، بعد میں جسم پیدا کیا، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھو، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر ماں باپ کے، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دی، اس کی ماں بڑی نیک تھی، یہ کیا ہو گیا، بغیر شوہر کے بغیر یہ ہوا، تو عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، سورہ مریم پڑھو، آپ نے فرمایا یہی بچہ گواہی دے گا، آپ بول پڑے میں اللہ کا نبی ہوں، اور کب ہے؟ ابھی 3 ہی دن کے ہوئے تھے، آپ اعلان فرماتے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، حالانکہ عیسیٰ بھی رسول اللہ کے امت میں، عیسیٰ بھی میرے نبی کے غلام ہیں، آپ غلامی میں ہو کر 3 دن میں بچے ہو سکتے ہیں، رسول اللہ پہلے نبی نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا کہ آقا بعد میں نبی اور غلام پہلے نبی؟ ایسا نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی میں اور پانی کے درمیان میں تھا۔ اب رسول کریم کی جب زندگی مبارک 40 برس کی ہوئی
ایک دن وہ آیا جب آپ کو اعلان اللہ نے قرآن دیا ہے محبوب اب تو اعلان فرما دے جس کا تجھے حکم ہے. کیا اعلان فرمانا تھا؟ اب دین چھپ کے نہیں چلے گا، اب دین اعلان چلے گا. آپ نے ایک مقام پر ساری قوم کو جمع کر کے پہلے ایک بات پوچھی، اے میری قوم کیا اگر میں تمہیں بتاؤں اس پہاڑی کے پیچھے بہت سارا قبیلہ جمع ہے جو آپ پر حملہ کر لے گا، کیا آپ یقین کریں گے؟ سب نے بلند آواز میں کہا ہاں، آپ کے منہ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے، آج بھی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم یقین کریں. کہا پھر سنو، جب میرا اتنا یقین ہے، جب مجھ پر تم اتنا توکل کرتے ہو، آج میں تمہیں ایک خبر دے رہا ہوں. وہ کیا خبر ہے؟ میں اللہ کا رسول. کیا خبر ہے؟ میں اللہ کا رسول ہوں. رسول عربی لفظ ہے، اس کا معنی بھیجا ہوا، میں اللہ کا بھیجا ہوا. پھر آپ اللہ کے بھیجے تو کیا فرمایا؟ یہ جو پتھر کی آپ پوجا کرتے ہیں، یہ جو آگ کی آپ پوجا کرتے ہیں، یہ طرح طرح کے آپ خدا بنا رکھے ہیں، یہ سب کفر ہے. اس کو چھوڑو، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ خالق کو مانو، اسی کو رازق جانو. وہی رزق دینے والا، وہی پیدا کرنے والا، وہی جلانے والا، وہی مارنے والا ہے. اور اسی کے لیے ہمارا سجدہ، اسی کے لیے ہمارا قیام، اسی کے لیے ہمارا رکوع، سب کچھ اسی کے لیے ہے. اس جہالت سے باہر نکلو، ان کو چھوڑ دو، ایک رب کو مانو. اب پہلی بار جب سنا، چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے مانا، باقی سگے گھر کے جو چچا تھے اس نے زبان کھولی اور گندے الفاظ جو نکلے منہ سے وہ کہہ گئے. یعنی اب نبوت کے قابل تو ہی رہا تھا. اب نبوت کے مطلب اتنا طرح کے جو چین ہو گئی اس کی گستاخی کی سرکار کی بارگاہ میں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی مرتبہ اعلان فرمایا. بات تو دل میں لگی تھی کیونکہ اپنا ہی انکار کر گیا، اپنے ہی ماننے سے ہٹ گئے تھے. اب دل میں بات لگی. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں، دکھ کے عالم میں الگ جا کے بیٹھے، لیکن پھر حکم ہوا اے محبوب تجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے، جا اب اپنوں کو گھیر کے اپنوں کو بتا. سارے قبیلے کو مت، صرف اپنوں کو بتا. جب اپنوں کو بلایا، اپنوں کو گھیرا، دین کی دعوت دی. اب لوگ اپنے جب باتیں کر کے مشورہ کر کے کچھ ماننے والے تھے، ادھر سے فوراً چچا اٹھ گیا. اس نے پھر وہی جو وہاں توہین والے الفاظ بولے وہی یہاں بولنے شروع کر دیا. پھر یہ لوگ چلے گئے. لیکن دین اللہ کی طرف سے تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی طرف سے تھا. آہستہ آہستہ دین پھیلتے 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 آگے آتا گیا. صدیق اکبر مسلمان ہو گئے، حضرت علی ساتھ میں آگے، دیگر صحابی آگے، کچھ صحابیات ساتھ میں آگے، یہاں تک کہ 39 کا عدد پہنچا. کتنا پہنچا؟ 39 کا عدد پہنچا. اب 40واں کون تھا؟ حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت عمر تھے. حضرت عمر تلوار ننگی لے کر گھوما کرتے تھے. پورے کفار میں عمر کو دیکھتے تھے تو لرزہ تاری ہوتا، ٹانگیں کانپتی تھی. بڑے بڑے ابو جہل کی بھی ٹانگیں کانپتی تھی. عمر ایسا جلیل تھا، ایسا جلال تھا عمر کا. کعبہ کی طرف پیٹھ دے کر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل نے بلایا سارے لوگوں کو، ایک میٹنگ کی. کہا ابھی تھوڑے ہی ہیں، ابھی 39 پر ہی پہنچے، جاؤ اعلان کر دیا کون ہے جو نبی کا سر اتار کے لائے. آج بھی آپ سن رہے ہیں نا کیسے کیسے کافر نبی کی توہین کرتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ ابھی ہے. اللہ رب العزت کی شان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی ایمان زندہ ہے. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایمان پختہ رکھنے کی ضرورت ہے. کافر اگر بھوکے تو اس کو جواب دینے والے بھی ہمیں طاقت ہے انشاءاللہ. اب اعلان جب کیا تو عمر کو چنا. یہ سب سے بڑا جنگ بدر تھا اور بہت جنگ بھی لڑی ہوتی اور اچھا جوان تھا. آپ کو کہا جاؤ، آپ کو بہت سارا انعام دیا جائے گا، بہت سارے اونٹیں مانی، بہت چیزیں مانی، جاؤ آپ محمد کا سر لے کر آئے. اب جب انہوں نے تلوار لی اور نکلے رسول کریم کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں اپنی بہن کا گھر آیا. بہن قرآن کی تلاوت کرے، سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں پڑھ رہی تھی، بلند آواز سے پڑھ رہی تھی. باہر آواز آ گئی، چلتے چلتے کان میں آواز پہنچی کہ میری بہن تو قرآن پڑھ رہی، میں جا رہا ہوں کسے قتل کرنے، میری بہن تو پہلے ہی شہید ہو چکی. فوراً پڑھتے گھر میں گئے. آپ کیا پڑھ رہے؟ آپ نے قرآن. فوراً تب تو قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا، لیکن تھوڑا تھوڑا کبھی کن کن چیزوں پر الگ الگ لکھا جاتا تھا، چمڑی پر، دیگر چیزوں پر. آپ نے وہ چھپا دیا. آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ پہلے آپ نے چند باتوں میں اس کو لگایا، لیکن آخر کار وہ اتنا غصے میں آیا،
بہن کو بھی بہت زیادہ مارا اور اس بہنائی کو بہت زیادہ مارا. آخر آپ کو کہا کہ پلٹ جاؤ. آپ نے کہا جان جا سکتی ہے لیکن ایمان دینے والی نہیں ہوتی. اب یہ جان مصطفیٰ کے لیے ہے. اب یہ آنکھیں ان آنکھوں میں دنیا کی کوئی اور چیز بسنے والی نہیں, اس میں مصطفیٰ جانے نماز پسند ہے. اب یہ دل کسی اور کے لیے نہیں, مصطفیٰ کے لیے ہے. اب یہ جان نکلے گی تو مصطفیٰ کے قدموں میں نکلے گی, اب پلٹنے والے نہیں. پھر آخر جب مجبور ہوئے, جلال ختم ہوا, جلال کم ہوا, کہا بہن آخر مجھے بتا تو صحیح تو پڑھ کیا رہی تھی. فرمایا اگر دیکھنا ہے تو اس کو چھونے کے لیے طہارت ضروری, بغیر طہارت کے چھو نہیں سکتے ہیں. یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے جس کو آپ اٹھا کے پھینکو ادھر ادھر ڈالو, نہیں, یہ قرآن ہے, یہ کلام اللہ ہے. جاؤ پہلے غسل کر کے. اب جب غسل کیا پھر بھی چھونے نہیں دیا کیونکہ ایمان بھی شرط تھی. کہا بیٹھ, بٹھایا. آپ کی بہن نے سورۃ طٰہٰ کی جب تلاوت کی, حضرت عمر کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا. جب لرزہ طاری ہو گیا کیونکہ سورۃ طٰہٰ میں منہا خلقناکم یہ اسی میں, وفیہا نعیدکم یہ بھی اسی میں ہے, ومنہا نخرجکم یہ بھی اسی میں ہے, اور اس میں دیگر معاملات بھی ذکر ہیں. جب سنا جسم پر لرزہ طاری ہوا, کہا مجھے بھی لے چلو رسول اللہ. اب گئے 39 مسلمان تھے ٹوٹل, چند تھے جو رسول پاک کے پاس تھے, خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے. جب کچھ صحابیوں نے دیکھا تو فوراً آواز دی, یا رسول اللہ عمر آ رہی ہے, وہ بھی ننگی تلوار لیے ہوئے. رسول کریم نے فرمایا آنے دو, عمر کو میں نے اللہ سے مانگ لیا ہے. آج کیا کہتے ہیں, نعرہ تکبیر, نبی کریم کیا کہتے ہیں, عمر آ رہے ہیں ادھر سے. عمر کا دل نرم ہو گیا ہے قرآن سن کر, نبی پہلے حجرے میں جان رہے ہیں. لیکن آج ہمیں کہتے ہیں نبی پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں, استغفر اللہ. صحابی نے کہا آ رہے ہیں, رسول کریم نے کہا آنے تو کوئی خطرہ نہیں, میں نے اللہ سے پہلے ہی مانگ لیا. اب جب عمر فوراً آئے, قدموں پہ قربان ہو کر کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھا, اب عمر نے کہا یا رسول اللہ اب چھپ کر خیمے میں نماز نہیں ہوگی, اب سامنے کعبہ میں نماز ہوگی. اب چھپ کر قرآن نہیں پڑھا جائے گا, اب کعبہ میں قرآن پڑھایا جائے گا. چلیے میرے ساتھ. سرکار بھی چلے, عمر بھی چلے, صحابی بھی چلے. کعبہ شریف میں ادھر کافروں کا ٹولہ ہزاروں میں ہے, خوشیاں منا رہے. عمر جیسا جلیل القدر نبی کا سر لے کر آنے والا, یہ معلوم نہیں کہ سر لے کر نہیں سر دے کر آیا ہوا. اب جب دیکھا عمر کو نبی کے پیچھے پیچھے کافر, تو ہکے بکے رہا, یہ کیا ہو گیا, ہم نے کیا کیا تھا, یہ ہو کیا گیا. اب آئے کعبہ شریف میں اعلان نماز ہوئی, یہ بھی ایک دور تھا. پھر کفار نے طرح طرح کے پریشانیاں, پتھر بھی برسائے رسول کریم. کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے, ابو جہل جیسے کافر نے اونٹ کی اجری بھی ڈالی, ایسے عتبہ نے ایسے حلق میں ایک کپڑا ڈال کے اس کو پیچ بھی ڈالا. یہ بھی وقت آیا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر. ایسے بھی دور گزرے, لیکن پھر ایک ایسا دور آیا جب کفار نے تنگ کیا, اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب اب مکہ کو چھوڑ مدینے چلا جا. رسول کریم نے اعلان فرمایا, صحابہ کو پہلے ہی نہیں دیا, کچھ صحابیوں کو پہلے بھیجا. علی کو بلایا, ابو بکر کو بلایا, ابو بکر کو کہا تم میرے ساتھ چلو. علی کو کہا اے علی میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں, یہ تو کل سارے لوگوں کو اعلان کر کے امانت دے کر پھر تو کعبہ میں آ جائے, مدینے میں آ جائے. اب پھر ایک کام اور ذمہ ہے, وہ کیا, فرمایا رات کو تم میرے بسترے پہ سونا, کیونکہ نبی کو پہلے ہی پتا تھا میرے نکلنے سے پہلے یہ لوگ میرے گھر کو گھیر لیں گے. نبی کو علم غیب تھا نا, پہلے ہی پتا تھا یہ گھیریں گے. آپ میرے بستر پہ سو جانا, صبح اٹھنا, امانت بانٹنا, پھر آنا. اب رسول کریم نکلے ابو بکر کے گھر, ابو بکر صدیق ساتھ میں اونٹنی لی کو چلے گئے. پھر آگے حاجیوں کو تمام پتا ہے جن مقام پر آگے گئے, آپ سن بھی چکے ہیں جن مقام پر جا گئے, غار میں کیا ہوا, انڈے دیے, وہ ساری معاملات کو پتا ہے. لیکن حضرت علی آئے اور سو گئے, کفار نے گھر گھیر لیا. رسول کریم نے سورہ یاسین کی آیتیں پڑھی اور مٹی یوں پھینکی, آپ کو نظر ہی نہیں آیا سرکار دل سے نکل گئے. آج کیا ہوتا, عاشق رسول آج بھی نبی کا دیدار کرتے ہیں, آج بھی دیدار کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے, بریلویوں کو کیسے نظر آ جاتے ہیں. بات یہ ہے جناب, یہاں عشق کا معاملہ ہے, یہاں عشق کا معاملہ ہے. ارے نبی جن کے بیچ میں سے گزرے ان کو وہاں نظر نہیں آئے, تم تو یہاں گستاخیاں کرتے, تمہیں کیا نظر آتے. یہ تو عشق کا معاملہ ہے. عاشقوں کو
ابو بکر صدیق ساتھ میں نہیں تھے کیا؟ علی وہاں نہیں تھے کیا؟ ان کو نظر آئے سرکار جا رہے ہیں، لیکن یہ 40 تلواریں لے کر بھی کھڑے، ان کو نظر نہیں آئے۔ اب رسول کریم نکل گئے، علی سو گئے، اور علی فرماتے ہیں مجھے زندگی میں ایسی نیند ہی نہیں آئی جس طرح اس رات میں سویا، جیسی نیند یہاں آئی۔ اب علی کو پوچھا گیا، اے شیر خدا، جہاں مارنے والے، جہاں قتل کرنے والے گھر کا گھیراؤ کر لیں، جن کے پاس تلواریں ہوں، مکمل یقین ہو کہ یہ قتل کر لیں گے، اس دن تو سونے والے کی نیند اڑ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں مجھے نیند ہی ایسی آئی، کبھی نیند ہی نہیں آئی۔ فرماتے ہیں ہاں آج کا مولوی تھوڑی ہوں، میں علی ہوں شیر خدا، مجھے رسول کریم کے قول پر ایمان ہے، آپ کی بات کو مانا ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ مجھے پتا تھا سرکار نے فرمایا علی سو جانا، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، پھر مدینے میں آنا۔ مجھے سرٹیفکیٹ نبی نے دیا تھا، سو جانا، میں سویا۔ مجھے پتا تھا جب نبی نے کہا تھا امانت بانٹے گا، مدینے پہنچے گا، مجھے پتا آج رات میری موت نہیں ہے۔ کیوں؟ سرٹیفکیٹ رسول پاک نے دیا تھا، مجھے پتا ہے آج رات میری موت نہیں، اس لیے مجھے بڑی پیاری نیند آئی، وہ بھی بستر رسول اللہ کا ہے۔ اب مدینے میں گئے علی، تقسیم کر دی امانتیں، کسی میں طاقت نہیں تھی شیر خدا کو روکنے کی، مدینے میں گئے چل کر، لیکن پاؤں میں زخم ہوئے، بڑے راستے، سفر بڑا لمبا تھا، پہاڑی تھی۔ جب مدینے میں گئے، کچھ وقت گزرا، ابو جہل نے ایک چال چلی، کیونکہ اس وقت لوگ قافلے پر قافلے جاتے تھے، کوئی شام میں جاتے تھے، کوئی یمن میں جاتے تھے، کوئی کپڑا بیچتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا۔ ابو جہل نے ایک آواز لگائی، ارے محمد نے ہمارے قافلے کو لوٹ لیا، ان کے غلام بڑھ گئے ہیں، لوٹ لیا، قافلے کو بچانے کے لیے سارا مکہ جمع ہو جا۔ سارے قافلے جمع ہو گئے، جمع ہو کر کہاں پہنچا دیا؟ مقام بدر پر۔ رسول کریم کو بھی خبر ہوئی، آپ نے مشورہ کیا، صحابیوں کو بلایا، ابو بکر کو بلایا، عمر کو بلایا، آپ نے مشورہ دیا۔ باقی صحابی، ایک صحابی کھڑا، یا رسول اللہ ہم وہ تھوڑے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تو اور تیرا خدا لڑ، ہم تو غلام رسول ہیں، ہم بچوں کو قربان کر دیں گے، آپ صرف آواز نکالو، ایک بات کہو، مال و جان آپ پر قربان کر دیں گے، ہمیں پیچھے کیا کرنا مال کو، جو آپ کے لیے دیں۔ اب جب طے ہوئی بات، 13 رمضان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے مقام بدر پر آئے، 17 رمضان کو جنگ بدر سے فتح ملی۔ فرماتے ہیں جہاں جب جنگ ہوئی، کچھ کفار 1000 کافر تھے، مال بھی تھا، اونٹیں بھی تھی، شراب بھی تھی، پانی پینے کے لیے بھی تھا، لیکن ادھر سے غلام رسول روزہ رکھے ہوئے تھے۔ آج ہمیں کیا ہوتا، تھوڑا سا سر میں درد ہوئی، تھوڑی سی پرابلم ہوئی تو پہلے ڈاکٹر سے دکھا لیتے ہیں، جی مجھے ڈاکٹر نے کہا روزہ نہیں رکھنا، مانو تیرے گردے کے پانی ختم ہو گئے، جی مجھے یہ پرابلم۔ ارے ایمان پختہ کرو، اللہ نے شرط ہی لگائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والے تجھ پر روزے رکھے ہیں۔ اب جس کا اللہ پر ایمان ہے، وہ رب جو مجھے زندہ رکھ سکتا ہے، کیا میرے بھوک پیاس ختم نہیں کر سکتا؟ کیا میرے گردے باقی نہیں رکھ سکتا؟ ڈاکٹر کی کیا ہے، دوائی کی کیا طاقت ہے؟ دوائی آپ کروڑوں کھلاؤ، اللہ شفا نہیں کرے تو کیا کرنا؟ ایمان اگر پختہ ہو جائے، خدا کی قسم کوئی دوائی وہاں نہیں چلتی ہے۔ ایمان پکا ہو جائے، روزے سے گردہ پھیل نہیں ہوتا ہے، ایمان پکا ہو جائے، روزے سے اٹیک نہیں ہوتا ہے۔ آپ کم سے کم روزے کو پڑھو تو صحیح۔ کیا صحابی رسول روزہ رکھے ہوئے ہیں اور سامنے 1000 کافر شراب میں مست ہیں، پانی بھی ہے، اونٹیں بھی ہیں، اونٹوں کو کاٹ بھی رہے ہیں، گوشت بھی کھا رہے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن غلام رسول منہ میں روزہ رکھے ہوئے ہیں، تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ہزاروں تلوار، ان کے پاس چند تلوار تھی۔ حضرت علی غلام رسول، کچھ صحابی نکلے، جب کفاروں للکارا، چند صحابی نکلے، وہ پوچھنے لگا آپ کون ہیں؟ انہوں نے نام لیا، کہا نہیں تم تو کسان ہو، کسانوں کے ساتھ ہم تھوڑی لڑتے ہیں، ہم شیروں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ شیر خدا نے کہا تم پیچھے اور ہو جاتا ہے۔ حضرت حمزہ آگے نکلے، حضرت علی آگے نکلے، جب آگے نکلے جو ادھر سے کفار، جو علی نے ایک ہی وار کیا، ادھر سے تلوار ماری، ادھر سے نکالا۔ اسی طرح جب جنگ ہوئی، کفار پیچھے ہٹے، اللہ کی طرف سے اعلان آیا محبوب ابھی آگے نہیں جانا، ابھی آگے نہیں جانا، جب ٹائم آئے گا تب آگے جانا ہے۔ رسول کریم ایک طرف گئے، ابو بکر کو اپنے ساتھ کھڑا، ابو بکر ذرا یہاں کھڑا ہو جاؤ۔ رسول کریم نے 2 رکعت پڑھی، دعا کی تو غنودگی آ گئی، اللہ کی طرف سے حکم آیا اے محبوب اب اپنی فوج کو حکم دے کہ آگے بڑھ جا، کیونکہ اب وہ 1000 ہیں، میں نے 1000 فرشتے بھیج دیے، میں نے 1000 فرشتے بھیج دیے ہیں، تیرے غلاموں کا ایمان پکا ہے،
وہاں 1000 ہیں، یہاں 313 ہیں، وہاں ہزاروں تلواریں، یہاں چند تلواریں ہیں، وہاں کھانے پینے والے، یہاں روزے دار ہیں. انہوں نے میرے لیے بھوک، میرے لیے پیاس برداشت کی ہے، ساری چیزوں کا میرے لیے چھوڑا. حالانکہ یہ بھی تو کھا پی سکتے تھے، پانی تو یہاں بھی ہے، یہ بھی تو پی سکتے تھے، لیکن انہوں نے میرے لیے چھوڑا. آج میں ان کی مدد کروں گا. قرآن ذکر کرتا ہے اس کو، اللہ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد کی. کب؟ جب تم تھوڑے تھے، یعنی سامان بھی تمہارے پاس تھوڑا، تم تعداد میں بھی تھوڑے تھے. تب اللہ نے 1000 فرشتے بھیجے. پھر رسول کریم دعا کرتے 1000 اور بھیجے. پھر دعا کرتے 3000 فرشتے آئے. صحابی قسمیں کھا کر کہتے ہم جس کافر کو مارنے کا ارادہ کرتے اس کے قریب ہی جاتے کہ اس کی گردن پہلے اتر جاتی. پہلے کون اتارتے تھے؟ فرشتے اتارتے. اب اس پارٹی میں شیطان تھا، کیونکہ شیطان کو فرشتے نظر آتے تھے. اس نے کہہ دیا اب تک میں تمہارے ساتھ تھا، اب میں تمہارے ساتھ نہیں. اب تک ساتھ تھا، اب میں تمہارے ساتھ نہیں. کیوں؟ کہا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو. کہا کیا؟ کہ بس آسمان سے اللہ کی مدد آ گئی ہے، آسمان سے اللہ کی نوری مخلوق آ گئی ہے. اب نور کے سامنے نار کچھ نہیں کرنے والا ہے. اب جب فرشتوں نے ان کی کسی کی نار، کسی کی کان، کسی کی گردن اتاری، اتنے میں 2 چھوٹے چھوٹے عمر کے بچے وہ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. اے چچا جان، ابو جہل کسے کہتے ہیں بتاؤ؟ آپ نے کہا وہ دیکھو ابو جہل سامنے، وہ ہے ابو جہل سامنے. ایمان پکا تھا، ایمان مضبوط تھا، نبی کے نام پر قربان ہونے کے لیے. کہا وہ دیکھو ابو جہل ہے جس کو گھیرے ہوئے کچھ کافر ہیں اس کی حفاظت کے لیے. یہ بچے دونوں بڑے اس کے قریب چلے گئے. قریب جاتے جاتے ایک بچے نے ایسا وار کیا کہ ابو جہل کو گھوڑے سے نیچے اتارا. جب اتارا، لیکن اب چھوٹے چھوٹے بچوں کی تلواریں، اب چھوٹی قوت کیا، 12-13 سال کے بچے، آج ہم 12-13 سال کو ہم کیسے اٹھاتے ہیں اور کیا؟ اب وہ جنگ میں ہیں. آپ نے چھوٹی چھوٹی تلواروں سے ان کو زخمی کر دیا. اتنے میں جب دیکھا عتبہ نے، ارے ابو جہل ہمارے سردار کو تو اتار دیا ہے. عتبہ ظالم نے ایک حملہ کیا تو ایک بچے کو شہید کر دیا. جب ایک شہید ہوا، اب دوسرے کفار چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے. دوسرے بچے کی ایک بازو کاٹی. جب بازو کٹی تھوڑا سا چمڑا رہ گیا، بازو بھٹک گئی. اب ہم ہوتے تھوڑا سا زخم ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈاکٹر کے پاس دوڑتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، چھوڑ نماز بعد میں پڑھیں گے، یہ ہو گیا میرے سر میں درد ہو گیا، چھوڑ نماز کی کوئی بات نہیں، مجھے یہ ویڈیو دیکھنا ہے کیونکہ بعد میں یہ ٹائم نہیں آ رہا ہے نا. ہمارا تو یہ ایمان ہے. لیکن وہ غلام نبی تھا، اس نے کہا نبی کے نام پر جو بازو میرے بیچ میں آڑ بنے اسے کیا کرنا ہے؟ انگوٹھے میں پکڑ کے کھینچا اور بازو کا الگ کر دیا اور ایک بازو سے تلوار لے کے لڑنے لگے، یہاں تک کہ آپ شہید ہوئے. پھر ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے آ کے ابو جہل نیچے گرا زخمی، آپ سینے پہ بیٹھے اور کہا انت ابو جہل، تو ہے ابو جہل. ابو جہل، ابو کہتے باپ کو، جہل کے جہل، جاہلوں کا باپ تو ہی ہے، جاہلوں کا سردار تو ہی ہے. اب اس نے کہا ہاں ہوں تو میں ہی ابو جہل، لیکن بات یہ کہ کاش مجھے کسان نہیں مارتے، کیونکہ آپ یہ جو صحابی تھے یہ کاشتکاری کیا کرتے تھے، میں بڑی ذات والا تھا، مجھے کسان نہیں مارتا، کوئی اور مارتا تاکہ میرا نام رہ جائے. مطلب کیسا کفر اس کے بیچ میں بھرا ہوا تھا. پھر آپ ایک صحابی نے اٹھائی تلوار، ایک ہی ماری باس نے جہنم کر دیا. رسول کریم نے اعلان کیا تھا ہے کوئی جو ابو جہل کے مرنے کی مجھے خبر دے. یہ صحابی دوڑے دوڑے گیا، خوشی خوشی رسول کریم کو کہا یا رسول اللہ میں نے کافر کی گردن خالد کر دی ہے. رسول کریم نے فرمایا ہاں چلو مجھے ساتھ میں چلو. نبی آئے، ساتھ میں دکھائے یہ ہے ابو جہل الگ پڑا ہوا ہے. رسول کریم نے کہا یہ میری امت کا فرعون تھا، اس کو واسطے جہنم کر دیا. یہ تھے صحابی رسول. روزہ رکھ کر بھی جب جنگ عظیم کیا ہوئی، گھمسان کی جنگ لڑی، صحابی بیچ میں گھس گئے، یہاں تک 70 کافروں کو واسطے جہنم کیا اور 14 صحابی شہید ہوئے. اب یہ بھی ایک دور تھا روزہ رکھ کر صحابہ کا کیا، روزہ رکھ کر پیاس برداشت کر کر، بھوک برداشت کر کے، کم قلیل ہو کر پھر بھی 1000 کافروں کو بھگا دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام ہر مذہب پر غالب ہے، ایمان ہر بے ایمان پر غلبہ رکھتا ہے. اب شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے. رمضان ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، مقدر والے حافظ جن کے سینے میں قرآن ہے. یہ قرآن آج کچھ لوگ بھونکتے تھے نا، ابھی سپریم کورٹ میں سب لوگوں نے درخواست لگائی، لیکن یہ قرآن مٹنے والا تھوڑی ہے. اللہ نے فرمایا میں ہی قرآن کا اتارنے والا، میں ہی اس کا محافظ.
میں ہی قرآن کا نازل کرنے والا ہوں، میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ دنیا میں کوئی قرآن کو مٹا نہیں سکتا۔ اس کی ایک میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کیسے اللہ محافظ ہے۔ آپ رات کو تراویح پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں، حافظ صاحب موجود ہوتے ہیں، حافظ قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر ساری دنیا سے جو قرآن کتاب کی شکل میں ہے ہم اس کو سمندر میں ڈال دیں، دنیا میں ایک قرآن باقی نہ رکھیں، ہم سارے کمپیوٹر سے موبائلوں سے قرآن ڈیلیٹ کر دیں، کہیں بھی دنیا میں ڈھونڈ کر قرآن نہ ملے، پھر ایک ہی اعلان کر دو، میرے خیال میں ہندوستان میں ایک ہی دن میں کروڑوں قرآن لکھے جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ سینوں میں اتار رکھا ہے، اللہ نے سینوں میں اتار رکھا ہے۔ ہمارا ایک ہی حافظ کھڑا ہوگا، 50 لکھنے والے بیٹھ جائیں گے، ایک حافظ بولتا جائے گا، 50 لکھیں گے، 50 قرآن لکھیں گے۔ اللہ نے حفاظت بھی کیسی جگہ لے کے کیا؟ دل میں اتار کر اس کو محفوظ کر دیا۔ اور یہ شان قرآن کی تو دنیا میں ہے، یہ شان قرآن کی قیامت میں بھی ہو۔ اللہ رب العزت وہاں بھی فرمائے گا آج رمضان میں تلاوت کر لیا کرو، رمضان کے علاوہ بھی تلاوت کیا کرو۔ اللہ رب العزت قیامت میں جبریل کو کہ اے جبریل جا محشر میں آج اعلان فرما دے، اے قرآن پڑھنے والوں آج کھڑے ہو جائیں۔ سارے قرآن پڑھنے پڑھانے والے وہاں کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا قرآن پڑھو۔ اب جو قرآن دنیا میں پڑھا کرتے تھے وہی قرآن وہاں تلاوت شروع کریں گے۔ اب اللہ رب العزت جب یہ قرآن کی تلاوت کر لیں گے اللہ فرمائے گا اے قرآن پڑھنے والوں کیا دنیا میں جن جن لوگوں نے تمہارے ساتھ احسان کیا تمہیں کچھ یاد ہے؟ یاد کریں گے اے اللہ ہمیں تو یاد ہے، وہ لوگ جنہوں نے چندہ دے کے مدرسے قائم کیے تھے، اگر مدرسہ نہیں ہوتا تو میں وہاں کہاں جاتا۔ وہ لوگ جنہوں نے صدقات خیرات دیا تھا وہ نہیں آتا تو ہماری تعلیم کیسے چلتی، استادوں کی تنخواہ کیسے ملتی۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے صدقات خیرات کر کے ہم پر احسان کیا، کچھ اساتذہ ہیں جنہوں نے ہم پر احسان کر کے قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارے سینے میں پرو دیا ہے، ایسے بھی ہیں جنہوں نے قرآن کے ترجمے کر کے ہم پر احسان کیا تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے، ایسے بھی ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر کر کر ہم پر آسانی کر دیے ہے، ان کا احسان ہم پر ہے۔ اللہ فرمائے گا قرآن پڑھنے والا جاؤ تم بھی، اور جنہوں نے احسان کیا ہے ان کو بھی گھیر کے لاؤ، تم بھی جنت میں جاؤ ان کو بھی جنت میں۔ یہ تو قرآن کی شان اللہ رب العزت محشر میں ختم نہیں کرے گا۔ دنیا میں 2 ٹکے کا کوئی آدمی کیا ختم کر سکتا ہے، یا سپریم کورٹ یا کوئی کورٹ کیا ختم کر سکتا ہے، اس کا کورٹ میرے رب کے پاس ہے، کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایمان مضبوط ہو تو سب کچھ مضبوط ہے، نمازیں قائم ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکات ہے، یہ سب کچھ قائم ہے، دار و مدار ایمان پر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم کو گستاخوں سے دور رکھے، کیونکہ ہر زمانے میں نبیوں کے گستاخ آئے بھونکتے رہے، ان کے بھونکنے سے کیا ہو جائے۔ ابو جہل ظالم نبی کو کیا کیا کہتا ہے۔ ایک بار نبی پاک کے پاس ابو جہل آئے، اس نے طرح طرح کی باتیں کی، نبی ایسا ہے یعنی برائی بیان کی، تو نبی پاک نے فرمایا صدقت، تو نے سچ کہا۔ صحابی سنے تھے یا رسول اللہ، اس نے آپ کی بدگوئی کی، آپ کے چہرے کی برائی بیان کی، دیگر کی، آپ نے کہا سچ کہا۔ اتنے میں ابو بکر بھی آئے، ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، آپ اتنے خوبصورت ہیں، چاند بھی آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے، سورج بھی کچھ نہیں ہے آپ کے سامنے۔ رسول اللہ نے صدقتا، اے ابو بکر تم نے نہیں سچ کہا۔ اب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ابو جہل نے آپ کی برائی کی، آپ نے اس کو بھی کہا تو سچا ہے، ابو بکر نے آپ کی اچھائی بیان کی، آپ نے اس کو بھی کہا تو سچا ہے، دونوں سچے کیسے ہو سکتے، ایک ہی تو سچا ہے۔ رسول کریم نے کہا ہاں سنو، میں نے ابو جہل کو بھی سچا کہا، میں نے ابو بکر کو بھی سچا کہا، بات ایک ہی ہے، میں ہوں شیشہ، آئینہ، شیشے میں جو دیکھتا اپنا چہرہ اس کو ویسا نظر آتا کہ نہیں؟ کبھی ایسا تو نہیں کہ بوڑھا جا کے شیشے کے سامنے کھڑا تو جوان نظر آئے، نہیں وہ بوڑھا نظر آئے۔ رسول کریم نے فرمایا میں ہوں آئینہ، مجھ میں جو چیز دیکھتا اپنا چہرہ اس کو ویسا ہی نظر آتا ہے۔ ابو جہل میرے سامنے آیا، میں تھا آئینہ، میں نے اس کو اس کا چہرہ دکھایا، اس نے کہا نا چہرہ برا ہے، وہ میرا چہرہ نہیں اسی کا چہرہ برا تھا کیونکہ وہ آئینے میں دیکھ گیا تھا۔ اور ابو بکر نے آگے کہا آپ جیسا حسین دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں ہے، میں تھا شیشہ، ابو بکر میرے سامنے کھڑا ہوا تو خود حسین تھا، اس کو حسین ہی نظر آیا۔ بس بات یہی ہے، کسی زمانے میں نبی کو بھونکنے والے کیسے ہو وہ بھونکتے رہے، ان کے بھونکنے سے شان کم نہیں ہوگی، میرے محبوب کی شان اللہ نے بنائی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہم کو اپنے محبوب کی غلامی عطا فرمائے، اللہ پاک ماہ صیام کے صدقے میں ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے، اور بالخصوص آج کی 17 رمضان کو جن صحابیوں نے ہم پر احسان کر کے
بچے مال قربان کر کے جانیں شہید کر کے دین ہم تک پہنچایا. اللہ رب العزت ان صحابیوں کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے. اور اس بستی سے جتنے لوگ بھی دنیا سے چل بسے, تمام حاضرین کے جتنے لواحق میں چلے, اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ نے جو ماہ رمضان کے لیے وعدے کیے ہیں, اللہ رب العزت ان وعدوں کے مطابق ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے. اللہ کورونا بیماری اس ماہ سیام کے صدقے میں دور و دفع فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.